السلام علیکم۔ بم کے دھماکے سے بھی وہ راجہ نواز کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے تھے۔ پہلے تو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ مر چکا ہے۔ امیر حمزہ نے ٹینا کو فون پر دھمکی دی کہ اسے اغوا کرے گا تو نیک بخت اور خفیہ ہاتھ کو راجہ کی موت کا اور بھی یقین ہو جائے گا۔ ان کے خیال میں اب ایک ہی دشمن حمزہ رہ گیا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی خاص پریشانی نہیں تھی، کیونکہ خفیہ ہاتھ نے امیر حمزہ کے تمام اہم ذرائع اور اسے ملنے والی خفیہ امداد کو ختم کر کے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ خفیہ ہاتھ کی جتنی خفیہ ایجنسیاں تھیں، ان میں ٹینا وقت ضرورت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی رہی تھی۔ وہ بڑی چال بازیوں سے خفیہ ہاتھ کے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی۔ راجہ نواز بھی اس کے ہاتھوں دوسری دنیا میں پہنچنے والا تھا، لیکن اتفاقاً خوش قسمتی سے بچ نکلا۔ خفیہ ہاتھ اس سے بہت خوش رہتا تھا۔ اسے جس ملک کی خفیہ ایجنسی میں اہم مشن کے لیے بھیجا جاتا تھا، وہاں ٹینا کی حیثیت سب سے اعلیٰ عہدیدار کی ہوا کرتی تھی۔ دنیا کے ہر ملک میں اس کی حفاظت کرنے کے زبردست انتظامات ہوا کرتے تھے، اور کتنے ہی خطرناک مجرم ماتحتوں کی حیثیت سے اس کے احکامات کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ امیر حمزہ نے فون پر اسے دھمکی دی تھی۔ وہ بظاہر خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ پہلی بار اس کا شکار زندہ کیسے بچ گیا۔ وہ ناکام ہو کر ایسی پلاننگ کرنا چاہتی تھی کہ حمزہ یا راجہ جوابی کارروائی کریں تو اس بار زندہ نہ جا سکیں۔ اسے ماسک میک اپ میں مہارت حاصل تھی۔ اس نے کتنی ہی حسین عورتوں کے ماسک بنوا کر رکھے تھے۔ ضرورت کے وقت وہ خود ہی مہارت سے میک اپ کر کے اپنی شخصیت تبدیل کر لیتی تھی۔ فون پر حمزہ کی دھمکی سننے کے بعد اس نے ماسک میک اپ کیا، پھر اس رہائش گاہ کو چھوڑ دیا۔ وہ صرف خفیہ ہاتھ کو براہ راست بتاتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اب کیا کرنے والی ہے۔ دوسرے دن کے اخبارات سے پتہ چلا کہ راجہ نواز اس کے بچھائے ہوئے موت کے جال سے نکل گیا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا بم بلاسٹنگ میں مارا گیا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے اسے فون پر بتایا تھا کہ راجہ نے اس سفیر کو بھی ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے جس نے اس کے باپ بننے کا ناٹک کیا تھا۔ وہ بولی، سر آپ تمام میڈیاز کے ذریعے یہ اشتہار چلوائیں کہ پہلے امیر حمزہ نے ٹینا کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اسی رات سے ٹینا لاپتہ ہے، اور اب راجہ نواز نے سفیر کو دھمکی دیتے وقت کہا ہے کہ وہ خواہ کتنی ہی سخت سیکیورٹی میں رہے، اسے 24 گھنٹے کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، میں سمجھ گیا، تم میرا ایک بوجھ کم کرنا چاہتی ہو۔ یہ جانتی ہو کہ میں نے اس شخص کو مصلحتاً سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ تم میری اس مصلحت سے فائدہ اٹھاؤ گی۔ آل رائٹ، ان دونوں دھمکیوں کے اشتہارات چلوا دیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے مطابق حمزہ اور راجہ کی دی ہوئی دھمکیوں کو تمام میڈیاز کے ذریعے خوب اچھالا گیا، اور یہ پورے وثوق سے کہا گیا کہ حمزہ نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے ٹینا کو اغوا کیا ہے۔ راجہ نواز بھی سفیر کو ضرور قتل کرے گا۔ اگرچہ سفیر کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، پھر بھی 24 گھنٹے پہلے سفیر کو اس ملک سے بحفاظت باہر بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ خبر بھی شائع کی گئی تھی کہ حمزہ اور راجہ نے پورے ملک کا امن و سکون برباد کیا ہے۔ غیر ممالک سے جعلی پاسپورٹ کے ذریعے دہشت گرد آتے ہیں اور ان دونوں کے احکامات کے مطابق تخریبی کارروائیوں کے ذریعے قتل و غارت گری جاری رکھتے ہیں۔ اب تو غیر ملکی سفارت خانے بھی ان سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ دوسری صبح وہ سفیر سخت سیکیورٹی میں اپنے دفتر آیا۔ راجہ نواز نے اس کے سیکرٹری سے کہا، اپنے صاحب سے کہو راجہ نواز بات کرنا چاہتا ہے۔ سیکرٹری نے کہا، سوری، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمہارے اور حمزہ کے فون کا کوئی جواب نہ دیں۔ ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دیں۔ فون بند کرو گے تو تمہارے صاحب کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن سیکرٹری نے فون بند کر دیا۔ راجہ نے اپنا موبائل فون بند کرتے ہوئے کہا، سیکرٹری نے فون بند کر دیا ہے، اوپر سے احکامات صادر ہوئے ہیں کہ ہم دونوں کی آوازیں سنتے ہی فون بند کر دیا جائے۔ حمزہ نے کہا، ٹینا کو کہیں غائب کر دیا گیا ہے اور اس کے اغوا کا الزام مجھ پر عائد کیا جا رہا ہے۔ وہ بڑی چال بازی دکھا رہے ہیں۔ ہم نے نیک بخت کو چیلنج کیا تھا کہ قومی خزانے سے لیے ہوئے اربوں روپے واپس کرے اور عوام کے سامنے کرپٹ سیاستداں ہونے کا اعتراف کرے۔ اس کے جواب میں تمام میڈیاز کے ذریعے تم پر ٹینا کے اغوا کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، گاڈ فادر ہاشم کے ماتحتوں نے اخبارات والوں کو ان کی بیوی اور بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی ہیں۔
اس لیے وہ خوفزدہ ہو کر ہمارے تردیدی بیانات شائع کرتے ہیں۔ شام کے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی نے یہ خبر شائع کی کہ راجہ نواز نے بھی اپنی دھمکی پر عمل کر لیا۔ وہ سخت پہرے کے باوجود 24 گھنٹے سے پہلے ہی سفیر کو قتل کر چکا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں مردہ پایا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس نے دفتر کام کرنے کے دوران میں جو چائے پی تھی اس میں زہر ملایا گیا تھا۔ جس چپراسی نے وہ چائے لا کر سفیر کے سامنے رکھی تھی وہ فرار ہو گیا ہے۔ دوسرے دن کے اخبارات میں حمزہ اور راجہ کی طرف سے بیانات شائع ہوئے کہ جس طرح مگرمچھ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح نیک بخت اور کاشف اکبر جیسے مگرمچھ سیاستداں جھوٹ اور فریب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ٹینا کو اغوا نہیں کیا ہے، ان پر جھوٹا الزام لگانے اور عوام کو فریب دینے کے لیے اسے کہیں چھپا دیا گیا ہے۔ وہ دونوں سیاستداں خفیہ ہاتھ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ خفیہ ہاتھ کے لیے وہ سفیر غیر ضروری تھا، لہٰذا اسے زہریلی چائے پلا کر مار ڈالا گیا اور اس بیچارے چپراسی کو بھی بڑی رازداری سے ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ اگر وہ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر ایسا کہہ رہے ہیں تو خفیہ ہاتھ اور اس کے چمچے سیاستدانوں کے پاس بھی ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح پاکستانی قوم الجھ رہی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ وہ اپنے ہم وطنوں سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کرپٹ سیاستدانوں کے پچھلے اعمال کو یاد کریں۔ ان سے ایک ہی مطالبہ کریں کہ انہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں خود قرضے لیے اور اپنی اپنی پارٹی کے اہم لیڈروں کو قرضے دلائے ہیں۔ وہ تمام اربوں روپے قومی خزانے میں جمع کریں، پھر الیکشن میں حصہ لیں۔ ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر قوم کا خزانہ خالی کرنے والوں کا محاسبہ نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سب انہیں ووٹ دے کر آئندہ بھی ڈاکوؤں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ اگر انسان باشعور ہو، اپنے ملکی اور غیر ملکی حالات سے برابر واقفیت رکھتا ہو تو سچ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن سیاست میں سب سے پہلی چال بازی یہ ہوتی ہے کہ عوام کو ناخواندہ اور بے خبر رکھا جائے۔ ہزاروں لاکھوں سکول کھولے جائیں مگر ان سکولوں کی کبھی چھتیں گرتی رہیں، کبھی استادوں کی تنخواہیں کئی کئی ماہ تک نہ دی جائیں تاکہ پرائیویٹ مہنگے سکولوں کا کاروبار چمک جائے۔ غریب عوام کے سامنے تعلیم کے نام پر سکول تو ہوں گے مگر وہ مہنگی تعلیم سے اپنے بچوں کو محروم رکھیں، اور حوصلہ کر کے مہنگی تعلیم حاصل کرنے والوں کو سطحی تعلیم تو دی جائے مگر دین کی عظمت اور دنیاوی سیاست کی چال بازیوں کو سمجھنے والا شعور نہ دیا جائے۔ حمزہ اور راجہ نے اپنے بیانات شائع کرانے کے لیے ایسے منجے ہوئے کالم نویس صحافیوں کی خدمات حاصل کی تھیں جو نہایت متاثر کرنے والے انداز میں لکھتے تھے۔ سچ یوں بھی نہیں چھپتا، اور وہ تمام صحافی چھپائے جانے والے سچ کو 7 پردوں سے نکال کر باہر لے آئے تھے۔ کاشف اکبر اس بات سے خوش تھا کہ حمزہ اور راجہ خفیہ ذرائع سے ملکی اخبارات کو نیک بخت کے خلاف سچ شائع کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح نیک بخت کو عوام کی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ لیکن کاشف اکبر کے لیے یہ بات مایوس کن تھی کہ نیک بخت کے ساتھ وہ بھی بدنام ہو رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیانات کے ذریعے اپنی صفائی پیش کرے۔ خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری نے کاشف اکبر کو فون پر کہا، سر آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، ہولڈ کریں۔ کاشف اکبر اور دردانہ بیگم خوش ہو گئے کہ شاید خفیہ ہاتھ کا آشرواد انہیں ملنے والا ہے۔ چند سیکنڈ بعد خفیہ ہاتھ کی آواز سنائی دی، ہیلو کاشف، تم دیکھ رہے ہو کہ حمزہ اور راجہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، اور یہ پتھر صرف نیک بخت کو نہیں تمہیں بھی لگ رہے ہیں۔ کاشف اکبر نے کہا، جی ہاں، وہ مجھے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ کو افسوس ہوگا کہ مجھ سے زیادہ اس نیک بخت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جسے آپ یہاں کا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، حمزہ اور راجہ ہمارے خلاف بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ہمارے لیے سیاسی شطرنج کی بساط پر وہی مہرہ اہم ہوتا ہے جو صحیح وقت پر بساط کے صحیح خانے پر پہنچ کر مخالف مہروں کو مات دے۔ آپ کی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، آپ پوری طرح وضاحت فرمائیں۔ تم اور نیک بخت دونوں ہی کرپٹ سیاستدانوں کی حیثیت سے بدنام ہو رہے ہو اور اپنے ساتھ مجھے بھی بدنام کر رہے ہو۔ مجھ پر الزام لگ رہا ہے کہ اس سفیر سے میں ناراض تھا، اسے اور ایک چپراسی جیسے معمولی شخص کو ہلاک کر کے اور ٹینا کو اغوا کر کے تمام الزامات حمزہ اور راجہ پر عائد کر رہا ہوں۔ ان الزامات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں ٹھوس ثبوت کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے؟
اگر نیک بخت اور تم میں سے کسی خاص کارکن یا اہم عہدیدار کو اغوا کیا جائے یا ہلاک کیا جائے تو مجھ پر یہ الزام نہیں رہے گا کہ میں نے اپنے غیر ضروری افراد کو اغوا اور قتل کرایا ہے۔ اس کے برعکس یہ ثابت ہو جائے گا کہ نیک بخت یا تمہاری کسی اہم ہستی کو نہ میں قتل کراؤں گا اور نہ میرے چہیتے نیک بخت یا کاشف اکبر کبھی ایسا کریں گے۔ ایسی واردات یقیناً حمزہ اور راجہ کریں گے۔ یعنی موجودہ حالات میں ہم دو مہروں میں سے جو اپنے عزیز یا اپنی پارٹی کے اہم لیڈر کی قربانی دے گا، آپ آئندہ اسے یہاں کا حکمران بنائیں گے۔ ہاں، یہ بات میں نیک بخت سے کہہ چکا ہوں، لیکن اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ دور کے رشتہ داروں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کی پارٹی کے صوبائی لیڈر بڑے طاقتور اور سخت سیکیورٹی رکھنے والے جاگیردار ہیں۔ ان میں سے کسی کو اغوا کرانا یا قتل کرانا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے وقت نیک بخت نے مجھے مایوس کیا ہے۔ اگر تم مایوس نہیں کرو گے اور میری خاطر کسی عزیز یا پارٹی کے بہت اہم لیڈر کی قربانی دو گے تو اس الیکشن کے نتیجے میں تمہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھاؤں گا۔ سچ؟ کیا آپ نیک بخت سے کیا ہوا معاہدہ ختم کر دیں گے؟ اس معاہدے کے ذریعے ہم نے اسے اپنا پابند بنایا تھا، اسے حکمران بنانے سے پہلے اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ جب میں تمہاری حمایت کروں گا تو وہ میرے خلاف زبان تک نہیں ہلائے گا، کیونکہ اس معاہدے کی رو سے وہ اپنی ہی قوم کا، اپنے ہی ملک کا مجرم کہلائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بولو، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو یا اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کہلانا پسند کرو گے؟ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سوچنے اور فیصلہ کرنے کی مہلت دیں کہ مجھے اپنی کس اہم ہستی کو قربان کرنا چاہیے۔ تمہیں سوچنے کے لیے 2 گھنٹے دے رہا ہوں، ورنہ جنوبی ایشیا میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان میں میری جو سیاسی پالیسیاں تھیں، تم دونوں سے مایوس ہو کر ان پالیسیوں میں تبدیلیاں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔ ادھر سے فون بند کر دیا گیا۔ کاشف اکبر اور دردانہ نے ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، کس کی قربانی دی جائے؟ ہماری پارٹی کا ایک صوبائی لیڈر رحمان چنا پہلے ہی مارا جا چکا ہے۔ اس کی ہلاکت کے باعث نیک بخت کا صوبائی لیڈر سندھ کے کئی علاقوں میں ہم پر حاوی ہو چکا ہے۔ اگر ہم کسی دوسرے اہم لیڈر کو قربان کریں گے تو اس لیڈر کے علاقے میں بھی نیک بخت کا کوئی سیاسی لیڈر حاوی ہو جائے گا۔ دردانہ نے کہا، ہم اپنی پارٹی کو کمزور کرنے والا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سوچو کہ میرے اور تمہارے رشتہ داروں میں کتنے سگے اور سب سے عزیز ہیں۔ ان میں سے کس کا صفایا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اکلوتی چہیتی اولاد کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بڑی قربانیاں دینے والے جنت میں جاتے ہیں۔ ہم قربانی دے کر اسمبلی میں حکومت بنانے جائیں گے۔ دردانہ نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میرے بچوں کی قربانی دینے کا ارادہ ہے؟ بھائی، میں مثال دے رہا ہوں۔ میں کیا پاگل کا بچہ ہوں کہ اپنے بچوں میں سے کسی کو ماروں گا؟ تم اپنے بھائی کی کروڑوں کی زمین و جائیداد چاہتی ہو نا؟ ابھی اس نے شادی نہیں کی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسے ہلاک کرایا جائے گا تو وہ کروڑوں روپے کی زمین و جائیداد تمہاری ہو جائے گی۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، میں اس سے زیادہ دولت مند ہوں، اور یہ جانتی ہوں کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ جب بھی مرے گا کمارا مرے گا، پھر اس کا سب کچھ خود بخود میرا ہی ہوگا۔ پچھلی بار اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر میں نے تمہیں دولت مند بنایا ہے، اور آج جتنی دولت ہے وہ دراصل میری ہی ہے۔ یہ بھی تو سوچو کہ بھائی کی ہلاکت سے مجھے اتنی دولت نہیں ملے گی جتنی کہ بیوہ بن جانے سے ملے گی۔ وہ چونک کر بولا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کاشف، باپ دادا کے زمانے سے سیاست میری گھٹی میں پڑی ہے۔ پچھلی بار میری حکمت عملی سے تم نے اقتدار حاصل کیا تھا۔ ہماری پارٹی کے تمام سیاستداں مجھے اقتدار کی کرسی پر بٹھانا چاہتے تھے، لیکن میں نے تمہیں بٹھا دیا۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں ابتدا سے تمہارے کاندھے پر بندوق رکھ کر سیاسی بازیگری دکھاتی آئی ہوں؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھ سے نہ پوچھو، ہماری پارٹی کے تمام سیاستدانوں سے پوچھو۔ اگر الیکشن میں جیت کر میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہوں گی تو کیا وہ تمہیں ہماری پارٹی کا صرف ایک مہرہ سمجھ کر اور صرف میرا مجازی خدا سمجھ کر برداشت کریں گے، یا تمہیں مجھ پر ترجیح دیں گے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سیاسی پارٹی دردانہ کے باپ نے بنائی تھی۔ اس کے باپ کی موت کے بعد پارٹی کے تمام بڑے سیاستداں دردانہ بیگم کو اہمیت دیتے تھے۔
اور یہ سمجھتے تھے کہ تمام سیاسی چال بازیاں دردانہ کی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کو صرف ایک لیبل بنا کر سیاست کے بازار میں چمکائے رکھتی ہے۔ اس نے دردانہ کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، بے شک میں تمہارے ہتھ کنڈوں کے مطابق عمل کرتا آیا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیٹی بندر کے واقعات کے بعد حکومت سے محروم ہوا ہوں۔ تب سے تم نے خود کو اس محل میں قید کر لیا ہے۔ نیک بخت سے میرا سخت مقابلہ ہو رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہی ہو۔ پہلے کی طرح کارآمد مشورے نہیں دے رہی ہو۔ تم بچوں کی پرورش کو اہمیت دے رہی ہو اور میری سیاسی بصیرت پر بھروسہ کر کے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہو۔ وہ بولی، لوگ ہوا کے بغیر سانس نہیں لے سکتے اور میں سیاست کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری سیاست کو تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔ یہ بتاؤ تم نے بیوہ بن جانے والی بات کیوں کہی ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ خفیہ ہاتھ ہمیں اقتدار حاصل کرنے کا سنہری موقع دے رہا ہے اور تمہیں ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی تم اقتدار حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دے سکتے ہو۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ کس کی قربانی دے سکتا ہوں۔ اپنی ماں کی۔ کیا؟ اس نے غصے سے چونک کر دردانہ کو دیکھا۔ میری ساس صاحبہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے۔ اگر بیٹے کو اقتدار دلانے کے لیے چل بسیں گی تو سیدھی جنت میں جائیں گی۔ دردانہ بیگم، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ تم نے ہمیشہ میری سیاسی حکمت عملی کے مطابق عمل کیا ہے اور کامیاب ہوتے رہے ہو۔ ماں بہت معزز، مقدس اور عظیم ہستی ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کی ہلاکت کی خبر سن کر پوری قوم کو حمزہ راجہ اور نیک بخت پر غصہ آئے گا۔ خفیہ ہاتھ پر یہ الزام نہیں رہے گا کہ اس نے اپنے غیر ضروری مہروں کو ہلاک کرایا تھا۔ اگر کرایا تھا تو کاشف اکبر جیسے چہیتے مہرے کی والدہ صاحبہ کو ہلاک کر کے وہ کیا حاصل کرے گا؟ یہ دشمنی حمزہ اور راجہ کر رہے ہیں، یا پھر تم نے رحمان چنا کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر لگایا تھا، لہٰذا اس بیچاری بزرگ خاتون کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر ٹہلتا رہا، پھر بولا، واقعی تم نے میکے میں رہ کر باپ دادا کی یونیورسٹی میں بڑی زبردست سیاسی چال بازیاں سیکھی ہیں۔ یہ درست ہے کہ میری امی کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے اور تھوڑی کر دی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہوئی عقل کی بات۔ اگر تم نے ایسا کیا اور اقتدار کی چھینی ہوئی کرسی دوبارہ حاصل کر لی تو ملک کے بہت بڑے سیاستداں کہلاؤ گے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے بولی، آئی وش یو گڈ لک۔ کاشف اکبر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب اس نے بیڈ روم کے اندر جا کر دروازے کو بند کر لیا تو وہ وہاں سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا فرسٹ فلور کے ایک کمرے میں آیا۔ دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر موبائل فون نکال کر خفیہ ہاتھ سے رابطہ کیا۔ پہلے سیکرٹری کی آواز سنائی دی، اس کے بعد خفیہ ہاتھ کی آواز آئی، کیا تم نے 2 گھنٹے سے پہلے فیصلہ کر لیا ہے؟ جی ہاں، آپ کی خاطر میں اپنی سب سے عزیز ہستی کی قربانی دوں گا۔ آپ تمام میڈیاز کے ذریعے عوام کو بتائیں گے مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کوئی اجنبی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میری جان سے زیادہ عزیز شریک حیات دردانہ بیگم کو کسی وقت بھی قتل کر سکتا ہے۔ واہ مسٹر کاشف، تم نے دل خوش کر دیا۔ دردانہ کو ہلاک کیا جائے گا تو عوام کو تم سے ہمدردی ہوگی۔ پہلے تمہارے ایک اہم صوبائی لیڈر کو ہلاک کیا گیا، پھر دردانہ کو ہلاک کر دیا گیا۔ تم ایک مظلوم سیاستداں بن جاؤ گے اور تمہارا ووٹ بینک نیک بخت سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ کاشف اکبر نے کہا، دردانہ کہہ رہی تھی کہ وہ آج شام کو مرگلہ والے بنگلے میں جائے گی۔ اگر وہ کل کے اخبارات میں پڑھے گی کہ کسی اجنبی نے اسے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو وہ میری سازش کو سمجھ لے گی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ کل صبح کا اخبار نہ پڑھ سکے۔ تم بھی یہی کوشش کرنے کے لیے اس کے ساتھ مرگلہ جاؤ۔ اگر کرائے کے قاتلوں کو وہاں پہنچنے میں کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو اخبارات کو دردانہ تک نہ پہنچنے دو۔ صبح اس کے بیدار ہونے سے پہلے تمام اخبارات جلا دو۔ ٹھیک ہے سر، میں اس کے ساتھ مرگلہ جاؤں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ فون بند کر کے دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترتا ہوا گراؤنڈ فلور پر آیا۔ دردانہ کے بیڈ روم کا دروازہ پہلے کی طرح بند تھا۔ وہ ایک صوفے پر اطمینان سے بیٹھ کر دل ہی دل میں بولا، اگر وہ بیوہ ہو کر میرا سب کچھ حاصل کر سکتی ہے تو میں بھی رنڈوا بن کر اقتدار کی کرسی تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے 2 گھنٹے بعد دردانہ سے کہا، میں پہلے سیاستداں نہیں تھا، ایک مل اونر تھا۔ شادی سے پہلے تم سے دوستی ہوئی تو تم مجھے سیاست کی طرف لانے لگیں اور میں تمہارے عشق میں سیاستداں بنتا گیا۔ شادی کے بعد ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا
اس وقت تک تمہارے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے مجھ میں سیاسی پختگی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری زچگی کے بعد تم نے مجھے صرف ایک بیٹی کا باپ ہی نہیں، اس ملک کا حکمران بنا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے سیاسی جوڑ توڑ سیکھتے سیکھتے ایک مل آنر سے ملک کا حکمران بن جاؤں گا۔ وہ بولی، تم بہت لمبی تمہید باندھ رہے ہو، آئندہ حکمران بننے کی بات کرو۔ میں تمہارے مشورے کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ میں ایک ماں کی قربانی دے کر حکمران بنوں گا تو ہمارا خاندان شاہی خاندان کہلاتا رہے گا۔ اب تم عقل کی باتیں کر رہے ہو۔ برِ صغیر کی تاریخ میں یہی ہوتا آیا ہے، بھائی اپنے بھائی کو اور بیٹا اپنے باپ کو قتل کر کے حکمران بنتا رہا ہے۔ سیاست میں رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہوتی، تخت نشینی کے لیے ماں باپ کو بھی قبر نشین بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے خفیہ ہاتھ کو یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ایک اجنبی نے فون پر دھمکی دی ہے کہ وہ میری امی کو ہلاک کر دے گا۔ یہ خبر کل کے اخبارات میں شائع ہوگی۔ وہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے وہ رات بڑے پیار سے گزاری۔ وہ کہتا رہا، تم نے مجھے فرش سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا ہے، اب میں تمہیں آسمان سے بھی زیادہ بلندیوں پر پہنچا دوں گا۔ میں ایسا ہی خاوند چاہتی تھی جو میرے مشوروں پر عمل کرتا رہے اور میرے ڈیڈی کی سیاسی پارٹی کو ہمیشہ حکمران پارٹی بنائے رکھے۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر پہلے تم سے محبت کی اور پھر شادی کی۔ آئندہ ہمارے بچے بھی وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی ہتھ کنڈے سیکھتے رہیں گے اور شاہی خاندان کے افراد کہلاتے رہیں گے۔ وہ رات 2 بجے تک اسے پیار سے جگاتا رہا تاکہ وہ دیر سے سوئے اور صبح دیر تک سوتی رہ جائے۔ جب وہ گہری نیند میں ڈوب گئی تو وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ ایک ملازم کو سختی سے تاکید کی کہ صبح آنے والے تمام مختلف اخبارات پہلے اسے ڈرائنگ روم میں لا کر دے۔ وہ کبھی صوفے پر بیٹھتا، کبھی اٹھ کر ٹہلتا رہا۔ فکر اور پریشانی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ خفیہ ایجنسی کے قاتلوں کے متعلق سوچتا رہا کہ پتہ نہیں وہ صبح کس وقت آئیں گے اور خاموشی سے واردات کر کے چلے جائیں گے۔ قتل اور ڈکیتی جیسے چھپ کر کرنے والے کام رات کو کیے جاتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ قاتل رات کو آتے، پتہ نہیں وہ صبح ہونے کے بعد کیوں آئیں گے۔ اس رات وہ سو نہ سکا، بے چینی سے جاگتا رہا۔ آخر صبح تو ہونی تھی۔ وہ بنگلے کے پہلے کمرے میں آیا تھا۔ ملازم نے باہر سے آ کر دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھوں میں مختلف اردو اور انگریزی اخبارات تھے۔ اس نے فوراً ہی اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے اخبارات لیے، پھر ان میں سے ایک اخبار لے کر باقی کو سینٹر ٹیبل پر رکھا۔ اسے کھول کر پڑھا۔ پہلے صفحے کے درمیانی حصے میں لکھا تھا کہ کاشف اکبر کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تفصیلی خبر یہ تھی کہ پچھلے 2 دنوں سے 2 بار کاشف اکبر صاحب کو کسی اجنبی نے فون کے ذریعے قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس نے بھی حمزہ اور راجہ کی طرح دعویٰ کیا ہے کہ وہ کاشف اکبر کو 24 گھنٹے کے اندر ہلاک کرے گا۔ وہ پڑھ کر غصے میں جھنجھلاتے ہوئے بولا، کیا بکواس ہے، الٹی خبر چھاپ دی ہے۔ قاتل نے دردانہ کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس اخبار میں غلطی سے دردانہ کی جگہ میرا نام چھپ گیا ہے۔ وہ اس اخبار کو ایک طرف پھینک کر دوسرا اٹھانے کے لیے سینٹر ٹیبل کی طرف پلٹا تو دردانہ بیگم کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ دوسرا اخبار اٹھا کر پڑھتے ہوئے بول رہی تھی، اس اخبار میں بھی وہی الٹی خبر شائع ہوئی ہے، کسی اجنبی نے مجھے نہیں تمہیں قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ وہ پریشان ہو کر تیسرا پھر چوتھا اخبار اٹھا کر سرسری طور پر پڑھنے لگا۔ وہ آخری اخبار کو پھاڑتے ہوئے دردانہ کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، تم مسکرا رہی ہو؟ اس بات پر مسکرا رہی ہوں کہ تم تمام کہاوتیں بھول جاتے ہو۔ کم از کم یہی کہاوت یاد رکھتے کہ بلی نے شیر کو تمام گر سکھائے لیکن درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا۔ پہلوان اپنے چیلے کو تمام داؤ سکھا دیتا ہے لیکن اپنے بچاؤ کا ایک آخری داؤ چھپا کر رکھتا ہے۔ میں نے سیاست کے تمام داؤ پیچ سکھائے، آج آخری داؤ سیکھنے کے بعد تم اسے استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ پیچھے دیکھو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر 2 افراد سر پر پگڑی اور منہ پر ڈھاٹا باندھے کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں کلیشنکوف تھیں اور ان کی گنوں کا رخ کاشف اکبر کی طرف تھا۔ اس نے سہم کر دردانہ سے کہا، میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ وہ سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے بولی، ہم دونوں کا مجازی خدا خفیہ ہاتھ ہے۔ تم سمجھتے تھے میں سیاست سے دور ہو چکی ہوں، جبکہ اپنی پارٹی کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے میرا رابطہ رہا کرتا تھا۔ پھر میں ایک باحیا مشرقی عورت ہوں، خفیہ ہاتھ جیسے مجازی خدا سے ناطہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟
اگر ناتا توڑ دیتی تو آج یہ گن مین مجھے قتل کرنے آتے۔ دردانہ نے ہونٹوں کے درمیان سگریٹ رکھتے ہوئے لائٹر کے ننھے سے شعلے کو بھڑکاتے ہوئے کہا، شوٹ ہم۔ تڑتڑا کی آوازوں کے ساتھ دو گنوں سے کئی گولیاں چلنے لگیں۔ وہ اپنا سگریٹ سلگھانے لگی۔ پھر پہلا کش لگا کر دھواں چھوڑتے ہی فائرنگ کی آواز رک گئی۔ وہ سگریٹ کا دوسرا کش لگاتے ہوئے اپنی مجازی خدا کے پاس آئی۔ وہ خون سے لت پت آدھا صوفے پر اور آدھا فرش پر تھا۔ جسم ساکت ہو گیا تھا اور دیدے پھیل گئے تھے۔ وہ اس کے منہ پر دھواں چھوڑنے لگی۔ دنیا والوں کے سامنے اپنی بیوگی پر رونے اور اس کی قبر پر اگربتی کا دھواں پھیلانے سے پہلے وہ کامیابی کا دھواں اس کے منہ پر پھونک رہی تھی۔ پتہ نہیں مرد اپنی مردانگی کے زوم میں یہ کیوں نہیں مانتا کہ عورت اسے ایک پھونک میں اڑا دیتی ہے۔ راجہ نواز نے اخبار کو ایک طرف پھینکتے ہوئے حمزہ کو دیکھا، پھر کہا، ہم سے ایک غلطی ہو گئی۔ ہمیں فون پر ٹینا وغیرہ کو دھمکیاں نہیں دینی چاہیے تھیں۔ انہوں نے فون پر دی جانے والی دھمکیوں کو ریکارڈ کیا ہوگا۔ اب کاشف اکبر کے قتل کے بارے میں اخبارات کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ ایک اجنبی نے اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ اس بار خفیہ ہاتھ نے ہمارے نام نہیں لیے، دھمکیاں دینے والے کہا ہے۔ حمزہ نے کہا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پہلی 3 وارداتیں ہم نے کی ہیں، یعنی ٹینا کو اغوا کیا ہے، سفیر کو مار ڈالا ہے اور اس کے چپڑاسی کو بھی غائب کر دیا ہے، ہم نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس ہم نے تردیدی بیان دیا تھا اور ان جرائم کے مرتکب ہونے سے انکار کیا تھا۔ لہٰذا اس بار ہمیں اجنبی کہا گیا ہے تاکہ عوام کو ذہنی طور پر الجھایا جائے۔ ان کے اندر شکوک پیدا ہوں گے کہ ہم نے پہلے اپنا نام بتا کر وارداتیں کیں، اب مزید دہشت گرد نہ کہلانے کے لیے خود کو اجنبی کہہ رہے ہیں۔ کاشف اکبر کا سب سے بڑا سیاسی حریف نیک بخت ہے۔ اس کی ہلاکت کا الزام نیک بخت پر آنا چاہیے۔ عوام کو اس پر شبہ کرنا چاہیے۔ جب اس کا صوبائی لیڈر رحمان چنّا ہلاک کیا گیا تھا تو کاشف اکبر نے نیک بخت پر ہی الزام لگایا تھا۔ موجودہ حالات میں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ خفیہ ہاتھ نے کاشف اکبر کو کیوں قتل کرایا ہے۔ جس نیک بخت کو یہاں کا حکمران بنانا چاہتا ہے، اسے عوام کی نظروں میں مشکوک کیوں بنایا جا رہا ہے؟ خفیہ ہاتھ اپنے دونوں چہیتوں میں سے ایک کو قتل کرانے اور دوسرے کو مشکوک بنانے کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے، یہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ یار، تیرے ساتھ رہ کر میں سیاسی پیش گوئی کر سکتا ہوں۔ وہ ان دونوں چہیتوں میں سے کسی کو لفٹ نہیں دے گا، کسی تیسری کٹھ پتلی کو نچائے گا۔ کٹھ پتلی مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی۔ دردانہ بیگم خاندانی سیاستداں ہے۔ کاشف اکبر اسی کو سیڑھی بنا کر سیاستداں بنا تھا، پھر حکمراں بن گیا۔ دردانہ نے اسے تخت پر بٹھایا، پھر خفیہ ہاتھ سے مل کر سازش کر کے اس بیچارے کا تختہ کر دیا ہے، اسے قبر میں پہنچا دیا ہے۔ اب وہ اپنے باپ کی قائم کی ہوئی پارٹی کی سب سے بڑی لیڈر بنے گی۔ اب وہ ایک مظلوم سیاستداں بیوہ ہے۔ الیکشن میں اسی کے جیتنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ دردانہ کی سازشی سیاست نے اپنے ہی شوہر کو مار ڈالا ہے اور خفیہ ہاتھ دردانہ کا ساتھ دے رہا ہے؟ کیٹی بندر کے کیس میں کاشف اکبر کی حکومت گئی۔ اس کے بعد دردانہ کئی بار بڑے ممالک کا دورہ کر چکی ہے اور خفیہ ہاتھ سے اس کی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ قومی خزانہ لوٹنے اور دوسرے سیاسی کرپشن کے ثبوت چھپانے کے لیے وہ خفیہ ہاتھ کا سہارا لیتی رہی ہے۔ خفیہ ہاتھ کے پہلے 2 چہیتے تھے، اب ایک چہیتا اور ایک چہیتی ہے۔ ہم جس طرح حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس کے مطابق نیک بخت کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔ حمزہ نے موبائل سینٹر ٹیبل پر سے اٹھا کر نمبر پنچ کرتے ہوئے کہا، چلو معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ رابطہ ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو، میں دردانہ بیگم کی پرسنل سیکرٹری بول رہی ہوں۔ آپ جو بھی ہیں پیغام نوٹ کرا دیں۔ بیگم صاحبہ ابھی صدمے سے نڈھال ہیں، وہ کسی سے بھی بات نہیں کریں گی۔ اتفاق سے میں بھی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ آپ ان کے کان میں صرف اتنا کہہ دیں، سیکرٹ ہینڈ، جسٹ اے منٹ، میں ابھی ان سے کہتی ہوں۔ حمزہ نے راجہ نواز کو موبائل فون دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، پرسنل سیکرٹری کی آواز۔ راجہ نے فون لے کر کان سے لگایا۔ چند سیکنڈ کے بعد دردانہ کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں دردانہ بول رہی ہوں۔ ہیلو میڈم، جسٹ اے منٹ، سر آپ سے بات کریں گے۔ راجہ نے فون کے ننھے سے مائک پر ہاتھ رکھ کر کھنکار کر اپنے گلے کو صاف کیا، پھر بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا پوزیشن ہے؟
دردانہ نے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میری پارٹی کے تمام سیاستداں ملک کے ہر حصے سے کاشف کی تدفین کے لیے آئے تھے۔ آج دوسرا دن ہے، کل سوئم ہوگا۔ وہ سب صبح چنے پڑھ کر دوسرے عام تعزیت کرنے والوں کے ساتھ رخصت ہونے کا انتظار کریں گے۔ پھر شام تک پارٹی کے بڑے اور اہم علاقائی لیڈروں کے ساتھ خفیہ میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ کے فوراً بعد مجھ سے رابطہ کر کے بتاؤ کہ وہ تمام اہم علاقائی لیڈر تمہیں پارٹی کا سربراہ تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں۔ سر، ان کے تو باپ بھی مجھے سربراہ تسلیم کریں گے۔ آخر وہ سب میرے ہی باپ کی قائم کی ہوئی سیاسی پارٹی کے وفادار ہیں۔ پچھلی بار اقتدار میں رہنے کے دوران میں انہوں نے بڑے مفادات حاصل کیے تھے۔ تمہارے باپ کی قائم کی ہوئی سیاسی پارٹی ملک میں بہت مقبول ہے، لیکن عوام کی بات کرو، کیا وہ ایک عورت کی حکمرانی پسند کریں گے؟ یہاں علماء اکرام کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ میں چند معروف علماء اکرام کے منہ موتیوں سے بھر دوں گی۔ وہ میرے حق میں فتویٰ دیں گے۔ ایک بیوہ ہونے والی عدت کے ایام گزارنے کے دوران میں کسی پرائے مرد کے سامنے نہیں آتی، لیکن میرے زرخرید علماء ملک اور قوم کی بہتری کے حوالے سے فتویٰ دیں گے کہ میں انتخابی مہم جاری رکھنے کے لیے اپنی پارٹی کے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر سکتی ہوں اور جلسوں میں لاکھوں عوام کے سامنے تقاریر کر سکتی ہوں۔ میں نے تمام انتظامات کر رکھے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم کچھ کرنے سے پہلے زبردست پلاننگ کرتی ہو، پھر بھی ہم عوام کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم پرسوں تک کسی بڑے جلسے میں پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے عوام کو مخاطب کرو۔ میں پرسوں سیاہ ماتمی لباس پہن کر 3 بڑے شہروں میں دوپہر، شام اور رات کو لاکھوں کروڑوں عوام کو مخاطب کرنے کے لیے جلسوں کی تیاریاں کرا رہی ہوں۔ آل رائٹ، میں نتیجہ دیکھوں گا۔ میری خفیہ ایجنسیاں مجھے رپورٹ دیں گی کہ عوام میں تمہاری مقبولیت کا گراف کتنا اوپر جا رہا ہے۔ راجہ نے فون بند کر کے حمزہ کو بتایا کہ دردانہ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے عوام کے سامنے آنے کے لیے کیسی پلاننگ پر عمل کر رہی ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، تم آواز اور لہجوں کی خوب نقالی کرتے ہو۔ دردانہ نے شبہ نہیں کیا اور بہت کچھ اگل دیا۔ اب ذرا نیک بخت کی خبر لو۔ راجہ نے رابطہ کیا، پھر خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری کی آواز میں کہا، ہیلو مسٹر نیک بخت، سر نے پوچھا ہے کہ کاشف اکبر کی ہلاکت کا رد عمل کیا ہو رہا ہے، اور کیا آپ نے میڈم دردانہ سے تعزیت کی ہے؟ نیک بخت نے کہا، میں سر سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سر بہت مصروف ہیں، آپ ان کے سوالات کے جواب دیں۔ جواب کیا دوں؟ کاشف اکبر کی ہلاکت کے بعد دردانہ بیگم ہمدردیاں حاصل کر رہی ہے۔ رحمان چنّا کی ہلاکت کے بعد کاشف اکبر کی ہلاکت نے مجھے مشکوک بنا دیا ہے۔ لوگ ان وارداتوں کو میری سازش سمجھ رہے ہیں۔ حمزہ اور راجہ میری مقبولیت کا گراف گراتے جا رہے ہیں۔ کیا وہ دونوں نادیدہ ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے سراغ رساں انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہے؟ انہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ سر نے حکم دیا ہے کہ ان کی ایک جھلک بھی نظر آئے تو فوراً انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیں۔ یہ میں ایک عرصے سے سنتا آ رہا ہوں، لیکن وہ نہ تو نظر آتے ہیں، نہ کتے کی موت مارا جاتا ہے۔ اب تو صرف دعائیں مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ہی دن اٹھا لے۔ غلط دعائیں مانگ رہے ہو اور وہ قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ انہیں اٹھاتا جا رہا ہے اور تمہیں گراتا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب دعاؤں کے الفاظ بدل دوں گا۔ آپ نے دردانہ بیگم سے تعزیت کی ہے؟ رسمی طور پر کرنا ہی تھا، لیکن تعزیت کرتے وقت یوں لگ رہا تھا جیسے میری سیاست کا تعزیہ نکالا جا رہا ہے۔ اس بات پر راجہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بے اختیاری میں آواز بدل گئی۔ نیک بخت نے چونک کر پوچھا، کون ہو؟ تم کون ہو؟ وہی ہوں جس کی موت کی دعائیں مانگتے رہتے ہو۔ یو نان سینس، تم راجہ نواز ہو۔ مجھے بے بس اور کمزور سمجھ کر تماشا بنا رہے ہو، جبکہ میں کمزور نہیں ہوں، بے بس نہیں ہوں۔ میرا سب سے بڑا سیاسی حریف جہنم میں پہنچ چکا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی بیوہ میرے مقابلے میں الیکشن جیت سکے گی؟ یہ تو وطن کو گروی رکھنے والے جانتے ہوں گے کہ جیتنے کے لیے کس نے کس حد تک اپنی قومی غیرت کو خفیہ ہاتھوں کے ہاتھ دیا ہے۔ نیک بخت نے فون بند کر دیا۔ راجہ نے اپنا فون بند کرتے ہوئے کہا، یار، اس کی ایک بات پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اسے شبہ ہو گیا کہ خفیہ ہاتھ کا سیکرٹری نہیں بول رہا ہوں۔ وہ بتانے لگا کہ نیک بخت اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے صوفوں پر سے اٹھ گئے۔ ایک کوٹھی کی 4 دیواری میں تمام دن گزار چکے تھے۔ شام کو کھلی فضا میں سانس لینا اور ذرا تفریح کرنا چاہتے تھے۔ اس کوٹھی کے ایک بیڈ روم میں وہ رہتے تھے۔
اس کے باقی حصوں میں ایک میاں بیوی اپنے جوان بیٹے اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گاڈ فادر ہاشم نے انہیں عارضی طور پر چھپنے کے لیے اس کوٹھی کا انتخاب کیا تھا تاکہ پولیس اور خفیہ ایجنسیوں والے کسی مکان میں ان دونوں کو یکجا دیکھ کر ان پر شبہ نہ کریں۔ اتنی بڑی فیملی کے ساتھ رہنے کے باعث وہ محفوظ تھے۔ انہوں نے لباس تبدیل کرنے کے دوران میں فیصلہ کیا کہ ایک ساتھ باہر وقت نہیں گزاریں گے۔ حمزہ نے ہاشم کے ذاتی نمبر پر رابطہ کیا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اپنی باجی آمنہ کی حفاظت کی خاطر لندن گیا ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کے دست راست امانت شیخ سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا باس لندن گئے ہیں، ان کی عدم موجودگی میں آپ کی تمام ضروریات میں پوری کروں گا، حکم کریں۔ میں اور راجہ ابھی کوٹھی سے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں واپسی کب تک ہوگی۔ ہماری سیکیورٹی کے لیے آپ کے جتنے مسلح افراد ہیں انہیں اطلاع دیں کہ میں اور راجہ الگ الگ سمت جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم ڈاکٹر آمنہ اور فرمان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ امانت شیخ بتانے لگا کہ کالیہ کا آپریشن لندن میں کیا جائے گا، اس لیے راہ والے مجبور ہو کر ڈاکٹر آمنہ خاتون کو بھی لندن لے گئے ہیں۔ حمزہ نے لندن کے کوڈ نمبرز ڈائل کر کے ہاشم کے ذاتی فون نمبر ڈائل کیے۔ ہاشم نے اسے بتایا کہ تابانی پہلے دشمن بن کر ڈاکٹر آمنہ کو بھارت لے گیا تھا، مگر اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس نے ڈاکٹر آمنہ کی سلامتی کے لیے کالیہ کو اغوا کیا تھا اور راہ کے ڈی جی کو مجبور کیا تھا کہ ڈاکٹر آمنہ کی سلامتی کی ضمانت دینے کے لیے کالیہ کا آپریشن لندن میں کیا جائے۔ اب ہاشم اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ اپنی باجی آمنہ کی حفاظت کے لیے گیا ہے۔ حمزہ نے پوچھا، بھارت میں فرمان سے کیسے رابطہ ہوگا؟ فرمان، تابانی اور پوجا بھارت میں علاقے تبدیل کرتے جا رہے ہیں، اس طرح وہاں کی پولیس اور جاسوس انہیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ وہ تینوں ہم سے بعد میں رابطہ کریں گے۔ حمزہ فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ راجہ لباس تبدیل کر کے کوٹھی کے باہر احاطے میں آیا۔ وہاں حمزہ اور راجہ کے لیے الگ الگ کاریں تھیں۔ ان کے ڈرائیور بھی ہاشم کی طرف سے بھیجے ہوئے مسلح گارڈز تھے۔ راجہ نے ڈرائیور سے کہا، تم میری جگہ پچھلی سیٹ پر ایک مالک کی حیثیت سے باوقار انداز میں بیٹھو، میں کار ڈرائیو کروں گا۔ ڈرائیور نے کہا، سر ابھی قائم مقام گاڈ فادر امانت شیخ نے اطلاع دی ہے کہ دوسرا ڈرائیور آپ کو لے جائے گا اور میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر دور سے آپ کی نگرانی کروں گا۔ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر تشریف رکھیں، میں دوسرے گارڈ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ کوٹھی کے احاطے کے باہر گیا۔ راجہ نواز اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا۔ 3 یا 4 منٹ کے بعد دوسرے گارڈ نے آ کر اسے سلام کیا، پھر پوچھا، کیا واقعی آپ کار ڈرائیو کریں گے؟ ابھی محمد حسین نے مجھ سے کہا تو مجھے یقین نہیں آیا، یہ کچھ عجیب سا لگے گا، میں اپنے باس کا ایک معمولی کارکن ہوں اور آپ۔ راجہ نے بات کاٹ کر کہا، زیادہ نہ بولو، پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راجہ نے کار سٹارٹ کی، پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا باہر مین روڈ پر آیا۔ اس نے آئینے کا رخ بدل کر دیکھا۔ اس کوٹھی سے دور نکل آنے کے بعد بہت پیچھے سیکیورٹی گارڈ محمد حسین ایک موٹر سائیکل پر آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی نگرانی کے لیے 2 گارڈز موٹر سائیکل پر ہوں گے، لیکن وہ تنہا تھا اور دوسری کوئی موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ راجہ نے پیچھے بیٹھے ہوئے گارڈ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سر میرا نام جان محمد ہے، میں 8 برس سے اپنے باس کا خدمتگار ہوں۔ اور وہ گارڈ محمد حسین بھی پرانا خدمتگار ہے؟ نہیں جناب، یہی کوئی 5 یا 6 ماہ سے آزمائشی ڈیوٹی پر رہتا ہے۔ باس نے میرے جیسے دوسرے پرانے گارڈز کو تاکید کی ہے کہ ہم مختلف آزمائشی مرحلوں میں اس کی وفاداری کو آزماتے رہیں، تو پھر اس وقت بھی آزمانا چاہیے۔ آپ ضرور آزمائیں، ویسے اب تک ہم اس سے مطمئن ہیں۔ راجہ نے راستہ بدل دیا، لاہور کے پرانے علاقوں کی طرف جانے لگا۔ بھاٹی گیٹ اور داتا دربار کی طرف بہت زیادہ ٹریفک رہتا ہے۔ کاریں، بسیں، وین، ٹرک اور تانگوں کا اتنا ہجوم رہتا ہے کہ سب ایک دوسرے کو اوورٹیک کر کے آگے جانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ٹریفک پولیس والے کبھی ترتیب وار ان کے گزرنے کا راستہ بناتے ہیں اور کبھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے یا لسی پیتے رہتے ہیں۔ راجہ ایسی جگہ پیچھے آنے والے محمد حسین کو ڈاج دے کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ واپس گھوم کر لکشمی چوک کی ایک گلی سے گزرتا ہوا مال روڈ پر آ گیا۔ اس نے گلبرگ پہنچ کر کار روک دی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ سے باہر آ کر جان محمد سے بولا، اب تم ڈرائیو کرو اور ماڈل ٹاؤن چلو۔ جان محمد اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا۔ راجہ نے پچھلی سیٹ پر آ کر دروازے کو بند کیا۔ جان محمد ڈرائیو کرتا ہوا جانے لگا۔ راجہ جگہ بدلتے وقت عقب نما آئینے میں دور تک یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے
اور نہ ہی اس کی کار رکنے اور جگہ بدلنے کے دوران میں کوئی دوسری گاڑی ان کے آگے بڑھنے کے انتظار میں کہیں رکی تھی۔ آگے بڑھتے رہنے کے دوران میں راجہ بار بار گھوم کر پیچھے دیکھتا رہا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد حسین اگر وفادار نہیں ہے تو اس نے دشمنوں کو کار کا رنگ، پلیٹ نمبر اور ماڈل بتا دیا ہوگا۔ راجہ یہ نہیں جان سکتا تھا کہ دشمن کتنے ہیں اور کتنی گاڑیوں میں اس کے آگے پیچھے رہ کر اس کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ اس نے موبائل کے ذریعے حمزہ سے پوچھا، تم کہاں ہو؟ ابھی شادمان ٹاؤن میں ہوں، یہاں سے گزر کر مال روڈ جاؤں گا۔ میں ماڈل ٹاؤن جا رہا ہوں، ہمارے خلاف شاید کوئی سازش ہو رہی ہے، میں ابھی دشمنوں کو سامنے آنے پر مجبور کر دوں گا۔ میری اور تمہاری کاروں کے نمبر پلیٹ، کلر اور ماڈل وغیرہ بتا دیے گئے ہوں گے۔ اپنی کار فوراً کہیں چھوڑو اور کسی ٹیکسی میں ماڈل ٹاؤن کے شاپنگ پلازا کی طرف آؤ۔ اس نے فون بند کر کے ڈرائیور جان محمد سے کہا، اپنا ریوالور مجھے دو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکال کر دیا۔ راجہ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس فاضل بلٹس ہیں؟ نہیں جناب، صرف ریوالور پوری طرح لوڈ ہے۔ راجہ نے ریوالور کے چیمبر سے 5 گولیاں نکال کر اسے واپس دیتے ہوئے کہا، اس میں صرف ایک گولی ہے۔ ماڈل ٹاؤن جہاں اسلحہ فروخت کرنے کی دکان ہے، وہاں اس کے قریب کار روک کر اپنے ریوالور کے لیے بلٹس خریدنے کے لیے جاؤ۔ وہاں شاپنگ پلازا میں خریداروں کا ہجوم ہوتا ہے، کوئی بھی دشمن وہاں تم پر گولی نہیں چلائے گا۔ اس ہجوم میں قاتل کو فرار ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تم کار سے اتر کر ایسے انداز میں جاؤ گے کہ تم پر راجہ نواز ہونے کا یقین ہو جائے۔ سمجھ گیا جناب، اگر وہ مجھے گن پوائنٹ پر کہیں لے جائیں گے تب بھی راجہ نواز ہونے سے اس طرح انکار کروں گا کہ انہیں میرے انکار سے یقین ہو جائے گا کہ میں ہی راجہ نواز ہوں۔ شاباش، بے باکی سے حالات کا سامنا کرتے رہو گے، میں تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں گولی نہیں ماریں گے، تمہیں راجہ نواز سمجھ کر بہت سے اہم راز حاصل کرنے کے لیے کہیں لے جائیں گے۔ جان محمد نے شاپنگ پلازا کی پارکنگ کی جگہ پر گاڑی روک دی۔ راجہ نے کہا، یہاں سے سیدھے اسلحے کی دکان پر نہ جاؤ، پہلے کسی جنرل سٹور میں جا کر شیونگ کے لیے بلیڈ خریدو، اس طرح مجھے ذرا ٹھہر کر تمہارے پیچھے آنے کا موقع ملے گا اور میں دشمنوں کو تاڑتا رہوں گا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، پھر ایک سمارٹ جوان کی طرح سینہ تان کر چلتا ہوا شاپنگ پلازا کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا جانے لگا۔ راجہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھتا رہا۔ اسے شبہ ہوا کہ 2 آدمی اس کے پیچھے دانستہ سیڑھیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آیا، پھر اسے بند کر کے تیزی سے ادھر جانے لگا جدھر شاپنگ پلازا میں جانے کے لیے دوسری سیڑھیاں اور کھلی جگہ تھی۔ وہاں ایک ٹیکسی کے ساتھ ڈرائیور کھڑا ہوا تھا۔ راجہ نے اس سے کہا، مجھے 2-4 گھنٹے کے لیے ٹیکسی چاہیے، چلو گے؟ وہ بولا، حاضر جناب، چلیے۔ راجہ نے 500 کا نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے خوش ہو کر وہ نوٹ لیا۔ راجہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس شاپنگ پلازا کی دکانوں کی راہداری میں آیا۔ ذرا سی تلاش کے بعد جان محمد دکھائی دیا۔ وہ ایک جنرل سٹور سے بلیڈ کا پیکٹ خرید کر راہداری میں آیا۔ اس کے دائیں بائیں وہی 2 آدمی دکھائی دیے جنہیں راجہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جان محمد کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ دائیں بائیں چلنے والوں کے ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھے، گویا وہ جان محمد کو گن پوائنٹ پر لے جا رہے تھے۔ یقیناً محمد حسین نے انہیں یہی بتایا ہوگا کہ راجہ نواز بہت چالاک ہے، وہ پچھلی سیٹ پر ڈرائیور کو بٹھا کر خود ڈرائیور بن کر کار چلا رہا ہے۔ اس نے ایک دکان کی آڑ سے دیکھا، وہ دونوں جان محمد کو ایک کار کے قریب لے گئے تھے اور اسے جبراً بٹھانے کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول رہے تھے۔ راجہ تیزی سے چلتا ہوا ٹیکسی کا اگلا دروازہ کھولتا ہوا ڈرائیور سے بولا، جلدی چلو۔ ڈرائیور اپنی سیٹ پر آ کر ٹیکسی کو سٹارٹ کر کے ریورس گیئر پر پیچھے لے گیا۔ راجہ نے کہا، اس سفید کار کے پیچھے چلو جس کا نمبر LH20236 ہے۔ وہ اس کار کے پیچھے جانے کے لیے رفتار بڑھانا چاہتا تھا۔ راجہ نے کہا، آہستہ چلو، اس طرح چلو کہ اس کار والوں کو تعاقب کا شبہ نہ ہو۔ اس نے کہا، یہ بات ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، ان کے پیو کو بھی تعاقب کا پتہ نہیں چلے گا۔ ہوشیاری سے چلو گے تو تمہاری توقع سے زیادہ کرایہ دوں گا۔ راجہ نے 500 کے 3 نوٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا، تمہارے اطمینان کے لیے 2000 ایڈوانس دے چکا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، باؤ جی، آپ دل کھول کر دے رہے ہیں، میں آپ کے لیے جان لڑا دوں گا۔ ان لوگوں سے کوئی پھڈا ہونے والا ہو تو بتا دیں، میں ابھی سے تیار رہوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تم صرف اپنی مہارت دکھاؤ، آگے والوں کو شبہ نہ ہونے دو۔ اس نے فون کے ذریعے حمزہ سے کہا،
وہ میرے دھوکے میں ڈرائیور کو لے جا رہے ہیں۔ میں تعاقب کر رہا ہوں۔ ماڈل ٹاؤن سے پلٹنے کے بعد وہ لوگ گلبرگ لبرٹی مارکیٹ کے اندر سے گزرتے منی مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ حمزہ جواباً کہہ رہا تھا، میں ایک ٹیکسی میں ہوں اور تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ آگے جانے والی سفید کار ایک کوٹھی کے کھلے ہوئے گیٹ سے احاطے میں داخل ہو گئی۔ راجہ نے حمزہ کو اس کوٹھی کا نمبر اور اسٹریٹ کا نام بتا کر فون بند کیا۔ ڈرائیور نے اپنی ٹیکسی کو کچھ دور آگے لے جا کر روک دیا تھا۔ راجہ نے کہا، تم بہت سمجھدار ہو، تمہیں اس کوٹھی سے اتنی ہی دور آ کر رکنا چاہیے تھا۔ اب یہیں میرا انتظار کرو۔ اس نے لباس کے اندر سے ایک ریوالور نکالا، پھر جیب سے ایک سائلنسر نکال کر اسے ریوالور کی نال سے لگا دیا۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ کر بولا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بولا، فکر نہ کرو باؤجی، میں صبح تک یہاں رہوں گا۔ راجہ تیزی سے چلتا ہوا سامنے والی گلی میں آیا۔ اسٹریٹ لائٹس کے باعث وہاں نیم تاریکی تھی۔ وہ گلی یاد کر کے دائیں طرف مڑ کر اس کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف آیا جہاں وہ لوگ جان محمد کو لے گئے تھے۔ اس نے پچھلے حصے کی باؤنڈری وال سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک گن مین ماچس کی تیلی جلانے کے بعد سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اتنی دیر میں تیلی کی روشنی میں اس کے آس پاس کوئی دوسرا گن مین نظر نہیں آیا۔ راجہ نے اس کا نشانہ لیا۔ سائلنسر کے باعث پھچاک کی آواز نکلی۔ اس کے ساتھ ہی وہ گن مین اندھے منہ گر پڑا، پھر وہیں پڑا رہ گیا۔ راجہ دیوار پھاند کر احاطے میں آیا، پھر باغیچے کی گھاس پر دوڑتا ہوا کوٹھی کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جیب سے موبائل نکال کر حمزہ سے بولا، میں کوٹھی کے پچھلے حصے سے اندر جا رہا ہوں، مجھے فون پر کال نہ کرنا ورنہ دشمن بزر کی آواز سن لیں گے، تم کسی وقت بھی پچھلے راستے سے آ سکتے ہو۔ اس نے فون کو بند کیا، پھر اس لاش کو کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس کی کلیشنکوف اٹھا لی، دیوار سے لگ کر چلتا ہوا ایک طرف آیا۔ وہاں سے کوٹھی کے اگلے حصے کا آہنی گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ گیٹ کے دونوں طرف فینسی لائٹس لگی ہوئی تھیں، اگلے حصے میں روشنی کی گئی تھی۔ ان کے خیال میں راجہ ہاتھ آنے والا تھا، اس کی مدد کے لیے حمزہ بھی آ سکتا تھا، اس لیے کوٹھی کے چاروں طرف دوسری کوٹھیوں کی طرح تاریکی نہیں تھی۔ اسے کوٹھی کے اگلے حصے کی طرف دیکھنا تھا کہ وہاں کتنے گن مین ہیں۔ اس نے ریوالور کو لباس کے اندر رکھا، کلیشنکوف کو شانے سے لٹکایا، پھر ایک پائپ کے ذریعے چڑھتا ہوا پہلی منزل کی چھت کے سرے تک پہنچا۔ وہاں سے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں دو گن مین تھے۔ ایک کوٹھی کے اگلے حصے کی طرف منہ کیے دونوں ہاتھوں سے کلیشنکوف تھامے مستعد کھڑا تھا۔ دوسرا چھت کے اس دروازے کی طرف تھا جہاں سے زینہ کوٹھی کے اندر جاتا ہے۔ راجہ پانی کی ٹینکی کی آڑ میں تھا۔ اس نے چھت کی منڈیر پر بیٹھ کر سائلنسر لگا، ریوالور نکالا، پھر زینے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے گن مین کو گولی ماری۔ وہ کراہتا ہوا دھڑام کی آواز کے ساتھ گرا۔ دوسرے گن مین نے چونک کر پلٹ کر اپنے ساتھی کو دیکھا، لیکن خاموش گولی چلانے والے کو دیکھنے سے پہلے ہی اسے بھی ایک گولی لگی۔ وہ اچھل کر چھت کے فرش پر گرا، بڑا جیدار تھا۔ گولی لگنے کے باوجود کلیشنکوف اٹھا کر اٹھنے لگا۔ راجہ نے دوسری بار فائر کیا، اس بار گولی کھا کر وہ گرا تو پھر نہ اٹھ سکا۔ ریوالور کی 4 گولیوں نے بڑی خاموشی سے 3 مسلح اشخاص کو ختم کیا تھا۔ چیمبر میں صرف 2 گولیاں رہ گئی تھیں۔ راجہ نے جیب سے 4 گولیاں نکال کر اسے پوری طرح لوڈ کیا، پھر چھت کے سرے پر آ کر سامنے والے بڑے آہنی گیٹ کی طرف دیکھا۔ بند گیٹ کے باہر ایک گن مین کھڑا ہوا تھا، لیکن راجہ جہاں کھڑا ہوا تھا اس چھت کے نیچے گراؤنڈ فلور کے بڑے داخلی دروازے پر 2 گن مین تھے جو چھت پر سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ویسے وہ اناڑی نہیں تھا، اتنا سمجھتا تھا کہ نیچے داخلی دروازے پر بھی ضرور 1-2 گارڈز موجود ہوں گے۔ اس نے نشانہ لے کر ٹریگر دبایا۔ ویسی ہی ہلکی سی پھچاک کی آواز کے ساتھ گولی اس کے سر پر لگی جو گیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ آہنی گیٹ سے ٹکراتا ہوا زمین پر گرا۔ نیچے کھڑے ہوئے دونوں گارڈز نے کہا، وہ کھڑے کھڑے اچانک گر پڑا ہے، کچھ بول نہیں رہا، اسے ضرور کچھ ہوا ہے۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے محتاط انداز میں ایک دوسرے سے دور رہ کر گیٹ کے قریب پہنچنے لگے۔ ایسے ہی وقت راجہ نے پہلے ایک کو گولی ماری، وہ چیخ مار کر گرا۔ دوسرا گارڈ اچھل کر احاطے کی دیوار سے جا کر لگ گیا۔ ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ گولی گیٹ کے باہر سے چلائی گئی ہے یا اندر سے۔ اس سوال کا جواب راجہ کے خاموش ریوالور سے ملا۔ ایک گولی اس کے شانے پر لگی، اس کے ہاتھ سے کلیشنکوف گری۔ اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے گری ہوئی گن کو اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ وہاں راجہ کھڑا ہوا ایک سائے کی طرح دکھائی دیا۔ اس گارڈ پر موت سایہ کر چکی تھی۔
دوسری گولی لگتے ہی وہ اچھل کر دیوار سے ذرا دور جا کر ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا۔ چیمبر سے پھر 3 گولیوں کی جگہ خالی ہو گئی تھی۔ اس نے جیب سے گولیاں نکال کر کمی پوری کی۔ اس کے شانے سے لٹکی ہوئی کلیشنکوف ابھی کام نہیں آ رہی تھی۔ خاموشی سے کام کرتے رہنے سے کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ کوٹھی کے باہر اور چھت پر پہرا دینے والوں سے نجات پا چکا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس دروازے کے پاس آیا جہاں سے ایک زینہ کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف گیا تھا۔ وہ ایک گارڈ کی لاش کو پھلانگ کر زینے پر آیا، پھر دبے قدموں زینے سے اترتے ہوئے نیچے اور آس پاس دیکھتا گیا۔ وہ زینہ نصف دائرے کی صورت میں گھومتا ہوا نیچے فرسٹ فلور کی طرف گیا تھا۔ پہلی منزل کے فرش پر پہنچ کر باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں اور پھر دبے قدموں دوسرے زینے سے اترنے لگا۔ اسے ایک عورت اور 2 مردوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ذرا اور نیچے اترنے سے ان کی گفتگو صاف سنائی دینے لگی۔ ایک مرد کہہ رہا تھا، میڈم آپ خود ماسک میک اپ کی ماہر ہیں، یہ دیکھ چکی ہیں کہ اس نے چہرے پر ماسک نہیں لگایا ہے۔ میں پلاسٹک سرجری کا ماہر ہوں، اتنی دیر سے چہرے اور گردن کا معائنہ کر رہا ہوں، لیکن چہرے پر پلاسٹک سرجری کے ہلکے سے آثار بھی نہیں ہیں۔ پھر ایک عورت کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہی تھی، یہ خود کو جان محمد کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس نے چہرے پر پلاسٹک سرجری نہیں کرائی ہے، لیکن میں کیسے مان لوں کہ یہ اس کا پیدائشی چہرہ ہے؟ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ جان محمد نامی سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے اور راجہ نواز ہمیں دھوکہ دینے کے لیے خود ڈرائیور بن کر کار چلا رہا ہے۔ وہ زینے سے اتر کر ٹی وی لاؤنج میں پہنچ گیا تھا اور ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کمرے کے کھلے دروازے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ راجہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عورت کی آواز پہلے کہیں سنی ہے۔ اسے ایسے ہی وقت ٹینا یاد آئی۔ اس کی آواز بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کے قریب جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ کمرے میں کتنے افراد ہیں۔ اسی وقت ایک گارڈ ہاتھ میں کلیشنکوف لے کر کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ راجہ کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ اس نے فوراً ہی کلیشنکوف کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالا۔ میدان جنگ میں سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایسے وقت ہر لمحے ہتھیار کے ساتھ مستعد رہنا پڑتا ہے۔ ایک سیکنڈ کی دیر بھی موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ اس کی پیشانی پر خاموش گولی آ کر پیوست ہو گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا کر فرش پر گر پڑا۔ اس کمرے کے اندر ایک گوری چمڑی والی حسینہ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک پلاسٹک سرجری کا ماہر دوسرے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جان محمد ایک گن مین کے نشانے پر کھڑا تھا۔ دوسرا گن مین راجہ کا نشانہ بن چکا تھا۔ وہ کمرے کے اندر جیسے ہی گرا وہ سب ایک دم اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ دوسرے گن مین نے بھی اپنے ساتھی کے گرنے کی آواز سنتے ہی پلٹ کر اسے دیکھا، جبکہ اسے دروازے کی طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ راجہ نے کہا، ادھر نہیں ادھر۔ اتنا کہتے ہی اس نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ وہ دوسرا گن مین بھی چیختا ہوا فرش پر اپنے ساتھی کے ساتھ گر کر تڑپتے ہوئے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس حسینہ کے گورے چہرے کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ جان محمد نے راجہ سے کہا، آپ نے درست کہا تھا، یہ لوگ مجھے گولی نہیں ماریں گے، بلکہ کئی اہم راز مجھ سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ یہ پلاسٹک سرجری کا ماہر ہے، انہیں شبہ ہے کہ میں راجہ نواز ہوں، اور یہ میڈم پتہ نہیں کون ہے، سب اس کے محکوم ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے اپنی حفاظت کے لیے مسلح بدماشوں کی فوج بنا رکھی ہے۔ پھر اس نے ریوالور کا رخ پلاسٹک سرجری کے ماہر کی طرف کرتے ہوئے کہا، ایک تم بچ گئے ہو، اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس عورت کی اصلیت بتاؤ، یہ کون ہے اور کس کے لیے کام کر رہی ہے، نیک بخت کے لیے یا براہ راست خفیہ ہاتھ کے لیے؟ اس نے سہم کر حسینہ کو دیکھا، وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ آنکھیں دکھا کر اسے سچ کہنے سے منع کر رہی تھی۔ وہ سہم کر بولا، میں تو ایک سرجن ہوں، میڈم نے کسی کی پلاسٹک سرجری کے لیے یہاں بلایا تھا، یہاں آیا تو انہوں نے کہا یہ خود کو جان محمد کہتا ہے اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنا اصل چہرہ چھپائے پھرتا ہے، اس کے چہرے کا معائنہ کرنے کے لیے مجھے کہا گیا۔ راجہ نے کہا، اس میڈم نے تمہیں زبردستی اس کا معائنہ کرنے کو کہا اور تم یہاں کئی مسلح بدماشوں کو دیکھ چکے ہو، یہاں سے جا کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ دو گے اور پولیس والوں کو یہاں لاؤ گے تو میں اس بات کو ہائی لیول تک لے جاؤں گا اور تم بھی یہاں سے زندہ سلامت جا سکو گے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ایک بہت بڑے فرض شناس پولیس افسر کے پاس لے چلوں گا۔ وہ پریشان ہو کر اس حسینہ کو دیکھنے لگا، پھر بولا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، مجھے پولیس اور عدالت کے چکر میں نہ پھنسائیں، پلیز پلیز مجھے جانے دیں۔
میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن وہاں جہاں یہ تمام مسلح بدماش جا چکے ہیں۔ اس حسینہ کے موبائل فون کا بزر بولنے لگا۔ وہ میز پر رکھے ہوئے فون کو اٹھانے کے لیے جانے لگی۔ راجا نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، خبردار، فون کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس نے میز کے پاس آ کر کہا، تم فون پر بات کرو گی لیکن اپنی اس ناکامی کا کوئی اشارہ نہیں دو گی۔ زندہ دلی سے بات نہیں کرو گی تو میں فوراً تمہیں گولی مار دوں گا۔ راجا نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کے گرد حصار بنا کر جکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا کر کہا، کم آن، فون اٹینڈ کرو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا۔ راجا نے کہا، اسے آن کرنے سے پہلے سن لو کہ تم پریشان ہو۔ فون پر زندہ دلی نہ دکھائی تو تم دیکھ چکی ہو میں کتنی بے رحمی سے قتل کرتا ہوں۔ وہ موبائل فون کو آن کر کے بولی، ہیلو، میں شبینہ بول رہی ہوں، آپ فرمائیں۔ وہ جس کان سے فون لگائے ہوئے تھی، راجا نے اس کان سے اپنا کان لگایا۔ دوسری طرف سے خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری نے کہا، ٹینا میں بول رہا ہوں، تم نے اب تک اپنے باس کو رپورٹ نہیں دی ہے۔ وہ جلدی سے بولی، کون ٹینا؟ میں اپنا نام بتا چکی ہوں، میرا نام شبینہ ہے، آپ نے غلط نمبر ڈائل کیے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ فون بند کرنا چاہتی تھی کہ راجا نے اس سے فون چھین کر اپنے کان سے لگایا۔ سیکرٹری نے کہا، او سمجھا، وہاں تم گارڈز اور سرجری والے کے سامنے اپنے اصل نام سے انکار کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، وہاں راجا نواز آئے تو اس سے نمٹ کر فوراً ہمیں فون کرو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ راجا نے بھی فون کو بند کر کے میز پر پھینکتے ہوئے اس کی گردن چھوڑ دی۔ پھر سرجری کے ماہر سے کہا، باس نے کہا ہے کہ تم راجا نواز کو پہچاننے میں ناکام رہے ہو، اس لیے تمہیں گولی مار دی جائے۔ اس نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، میں نے غلطی نہیں کی ہے، جان محمد نے سرجری نہیں کرائی ہے۔ تو پھر شبینہ کے چہرے کا معائنہ کرو، اس بار غلطی نہیں کرو گے تو یہاں سے زندہ واپس جاؤ گے۔ وہ سہم سہم کر چلتا ہوا ٹینا کے قریب آیا۔ راجا نے ایک ہاتھ سے ٹینا کی دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اب تمہیں اپنی میڈم کی آنکھوں سے ڈر نہیں لگے گا، کم آن، جلدی چیک کرو۔ وہ بولی، پلیز میری ایک بات سن لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے راجا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ساتھ ہی راجا نے سوئی کی چبھن اپنی ہتھیلی کی پشت پر محسوس کی۔ ٹینا نے اس سوئی کے ذریعے کوئی زود اثر دوا انجیکٹ کی تھی۔ اس نے دوسرے ہی لمحے میں کمزوری محسوس کی۔ اس کا ہاتھ ٹینا کی آنکھوں پر سے ہٹ گیا۔ دوسرے ہاتھ کی گرفت ریوالور پر سے ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ ریوالور ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ ٹینا نے راجا کو ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ جیسے بے جان سا ہوتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا ایک صوفے سے ٹکراتا ہوا فرش پر گرنے لگا۔ جان محمد چھلانگ لگاتا ہوا راجا کے ریوالور کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، ٹینا نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ سرجری کے ماہر نے ریوالور اٹھا کر اسے ٹینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میڈم، دونوں کو گولیاں مار کر یہاں سے نکل چلیں۔ جان محمد ٹھوکر کھا کر گرنے کے بعد اٹھ رہا تھا۔ ٹینا سرجری کے ماہر سے ریوالور لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ اسی لمحے ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی۔ سرجری کے ماہر کے حلق سے چیخ نکلی۔ حمزہ کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کے سینے میں آ کر لگی تھی۔ مرنے والے کے ہاتھ سے ریوالور گرا۔ ٹینا نے اسے اٹھانے کی غلطی نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ حمزہ دوسری گولی چلاتا، وہ چھلانگ لگاتے ہوئے فضا میں کلا بازی کھاتے ہوئے کھڑکی کے شیشے کو توڑ کر باہر نکل گئی۔ حمزہ نے دوسری گولی چلائی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے کھڑکی تک متحرک رہنے کے باعث محفوظ رہی۔ وہ دوڑتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ ٹینا کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی کوٹھی کے دوسری طرف نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ کھڑکی سے پلٹ کر راجا نواز کے پاس آیا۔ وہ فرش پر پڑا ہوا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ حمزہ کو دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑی کمزوری سے بولا، بڑی کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ڈونٹ وری۔ حمزہ اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر لاد کر دوڑتا ہوا اسے طبی امداد کے لیے لے جانے لگا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔